یہ ملک دشمن طاقتوں کے لیے سب سے بڑا جو تکلیف دہ امر ہے وہ پاک فوج کا چین آف کمانڈ اور اس کا ایک انتہائی سنکرونائز طریقے سے مربوط طریقے سے معاملات کو چلانا ہے اور مستحکم ہونا ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کو ہٹ کیا جائے. 98 سے لے کے آج تک ساری چیزیں پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کی گئی. وار اینڈ ٹیرر اسی آبجیکٹو کے تحت لائی گئی, جس کو پھر ہمیں اپنے گلے میں باندھ کے وہ گلے کا ڈھول ہمیں بجانا پڑا. اس کے جو نقصانات ہوئے وہ بھی ایک لمبی جناب ڈسکشن ہے. اینڈ میں پچھلے سوا سال جو آخری انہوں نے فائنل میچ کھیلا ملک دشمن طاقتوں نے سوشل میڈیا وار میں, وہ تھا جناب یہ آخری سوا سال حقیقی آزادی کی جنگ. ہمیں بتایا گیا یہ حقیقی آزادی امریکہ کے خلاف ہے. امریکہ نے حکومت چینج کی پاکستان کی. میرے سمیت لاکھوں لوگ ہیں کہ جو اس چیز سے متاثر بھی ہوئے, ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے. انہوں نے ایک تہیہ کیا کہ نہیں جناب ہم اس جنگ میں جناب ساتھ کھڑے ہیں پارٹی لیڈر کے, اور ہم نے جانی مالی دامے درمے سخنے ہر قسم کی قربانی, ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, عورتیں ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, مزدور ہیں, کسان ہیں, وکیل ہیں, ہر ایک نے اس کے اوپر سٹارٹ کی. اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے پتہ چلا کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد ہی امریکہ کے حوالے سے چیزیں بیک آؤٹ پہ چلے گئیں. حقیقی آزادی فوج سے لینی ہے, حقیقی آزادی نام دیا گیا بوٹوں والوں سے لینی ہے, حقیقی آزادی نام لیا گیا ریاستی اداروں سے لینی ہے. اب پاکستان کی عوام کو اس حقیقی آزادی کی طرف کس طرح لگایا گیا؟ سوشل میڈیا کے 4 ٹولز ہیں, ٹویٹر, فیس بک, انسٹا اور ٹک ٹاک. یہ چاروں ٹولز امریکہ, یورپ, برطانیہ سے جناب ان کے سرورز ہیں, ان کے ہیڈ آفس ہے. وہاں سے کس انداز سے جنگ لڑی گئی آج میں تھوڑی سی دیسی سٹائل میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں گا, ٹیکنیکل سٹائل میں نہیں. ٹیکنیکل سٹائل میں پچھلے 4-5 دنوں سے ڈاکٹر فرحان برق کہ جو پاکستان پی ٹی آئی کا جناب ایک سینٹرل سوشل میڈیا ہیڈ آج سے 2-3 سال پہلے تک تھے, وہ بتا رہے ہیں. میں بھی ٹی وی چینلز میں کل پرسوں 2-3 دنوں میں کچھ چیزوں کو ٹیکنیکلی میں نے رکھا, لیکن اس پریس کانفرنس میں دیسی طریقے سے بتاؤں گا کہ کس انداز سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. ایک طرف جناب حکومت چینج ہوئی, حکومت چینج ہونے کے بعد, حکومت چینج کرنے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ جو 10واں یا 11واں پروگرام پاکستان کی تاریخ میں چل رہا تھا, کوئی پہلی دفعہ پروگرام نہیں تھا. اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومتوں میں وہ چلتے رہے, پی ٹی آئی نے بھی وہ لیا. اس پروگرام کو جب پتہ چل گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ ہماری حکومت جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے, تو جناب جو ایک ایجنڈا تھا اس ایجنڈے کے تحت فیبروری کے مہینے میں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پالیسی, وہ کمٹمنٹس, وہ رولز اینڈ ریگولیشنز, وہ یقین دہانیاں, وہ ایکنالجمنٹس جو طے شدہ تھی, جس کے مطابق سارا پروسیس چل رہا تھا, اس سے بیک آؤٹ کر دیا گیا. 50 روپے شاید جو ہے نا وہ پٹرول سستا کر دیا گیا, 3 مہینے کے لیے پٹرول کی قیمت سٹیٹک کر دی گئی. یہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے نہیں تھا. آئی ایم ایف اچھا ہے برا ہے اپنے اپنے خیالات ہیں, میری اپنی ایک رائے ہے, لیکن جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملات چلتے ہیں, میں جو 40-44 سال کا سیاسی تجربہ یا 25 سال کا الیکشن کی پالیٹکس اور وزارت اور ایم پی شپ میں جو جانتا ہوں, اس کے مطابق چیزوں کو اسٹرکٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ ہر ملک لے کے چلتا ہے جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں پروگرام شروع کرنے سے پہلے. اب یہ جان کے اس پروگرام کو سبوتاژ کیا گیا تاکہ آگے یہ پروگرام چلے ہی نہ. آگے جب کوئی حکومت آئے گی وہ یہ پروگرام چلا ہی نہ پائے, اور پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب پروگرام نہیں چل پائے گا, آئی ایم ایف ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی, تو پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ بیٹھ جائے گا. جب وہ بیٹھے گا تو مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا, مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا, اور پھر وہ لوگ کہ جو پچھلے 5-6-7 سال سے کرپشن کے کیسز بھگت رہے تھے, ان کو جب اقتدار کے اندر لایا جائے گا اور پھر ادھر سے پارٹی لیڈر ایک کمپین سٹارٹ کریں گے ایگریسو قسم کی, تو پھر عوام کے ذہنوں کے اندر اس حکومت کے حوالے سے تو جو آئے گی نفرت, وہ بظاہراً وہ نفرت جو ہے وہ پاک فوج کے کھاتے میں بھی لائی جائے گی,
کہ پاک فوج نے فزیکلی کیوں نہیں اس رجیم چینج آپریشن کو یا اس حکومت چینج آپریشن کو کیوں نہیں روکا. حالانکہ اصول کے مطابق جمہوریت ہے اس پاکستان میں, اور عدم اعتماد کی تحریک اچھی تھی بری تھی, پیسے دے کے لوگوں کو خریدا گیا نہیں خریدا گیا. ایک چیز طے شدہ ہے کہ جو 171 72 یا 76 ممبر تھے وہ باقاعدہ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے وہ گروپس تھے چھوٹے چھوٹے کہ جنہیں توڑ کے جناب ایک چینج لایا گیا اور حکومت بن گئی. تو جناب جب آئی ایم ایف سے آپ کو توڑ دیا گیا, آئی ایم ایف بیک آؤٹ کر گئی, آئی ایم ایف نے کہا یہ پروگرام اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ نہیں ایگزیکیوٹ ہوا, طے یہ تھا کہ پھر آئی ایم ایف ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی. اور آج تک 1.25 سال گزر گیا, آئی ایم ایف جناب کسی قسم کا کوئی سرا پکڑائی دینے کو تیار نہیں, اور مہنگائی کا طوفان بدتمیزی پھر جو مسلط ہوا اس کی بنیاد پہ ہر آنے والا دن پاکستان کے اندر فوج کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف جو نفرت آنی تھی وہ ایک کنسیکوینٹ ایک جناب آپ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جناب سائیڈ افیکٹ کہہ لو یا آفٹر افیکٹ کہہ لو وہ تھا. اب جناب اس سوشل میڈیا کے اندر کیا ہوا, یہ 4 ٹولز ہیں, چاروں ٹولز جناب سان فرانسسکو میں جناب ٹویٹر کا جناب ہیڈ آفس ہے, فیس بک کا یورپ امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر ہیڈ آفس ہے, آپ کا انسٹا کا, آپ کا جناب فیس بک کا, ٹویٹر کا, ٹک ٹاک کا, وہاں پر الگوریدم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ 2 ٹولز ہیں جو پری پلانڈ یوز کیے گئے. اب الگوریدم کیا ہے, ایک عام شہری ریڈی والا چھاپڑی والا اس کو سمجھ نہیں آئے گی, میں تھوڑا سا سمجھا دوں, میں خود کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں. الگوریدم ایک سیٹ آف انسٹرکشن کہہ لیں یا ایک پروگرامنگ کہہ لیں یا ایک سافٹ ویئر کہہ لیں یا ایک میکینزم کہہ لیں کہ جو سرور ہے چاروں سوشل میڈیا ٹولز کا, ان کے سرورز کے اندر کچھ پروگرامنگ کر دی گئی. وہ پروگرامنگ کیا, اگر اینٹی آرمی کوئی پوسٹ چڑھے گی ان چاروں ٹولز میں اس کو اس طرح وائرل کیا جائے گا. اگر اینٹی ریاست پاکستانی ریاست کے خلاف کوئی سینٹیمنٹس والا کوئی فیس بک کے اوپر ٹویٹ چڑھے گا, کوئی ویڈیو چڑھے گی, کوئی وی لاگ چڑھے گا, اس کو جناب فوراً ہائپ کریٹ کر دی جائے گی. کوئی پرو پاکستان اگر کوئی چیز چڑھے گی اس کو کرٹیل کر دیا جائے گا, اس کو ڈکلائن کر دیا جائے گا, وہ وائرل نہیں ہوگی. پھر الگوریدمز کیا ہے کہ آپ کے ان چاروں ٹولز میں سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر, مسلمان ممالک کے اندر, اور میں آج پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کی بتاؤں گا کہ پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ابھارے جائیں گے اس پوری پولیٹیکل موو کے ذریعے سے جو 1.25 سال سے چل رہی تھی, اس کے ذریعے سے جتنے جذبات ابھریں گے ان جذبات سے متعلقہ ان الگوریدم کے ذریعے سے سرورز کے اندر ایسی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر دی گئی کہ جو بندہ نیگیٹو بات کرے گا ریاستی اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف, آئی ایس آئی کے خلاف, یا کوئی کرسپی بات کرے گا یا کوئی ہراسمنٹ والی بات کرے گا یا کوئی پینک کریٹ کرنے والی بات کرے گا, وہ بوسٹ اپ ہوگی. وہ آٹومیٹیکلی جناب تمام ٹویٹر اکاؤنٹ چلانے والے, فیس بک کے جناب اکاؤنٹ یوز کرنے والے, ٹک ٹاک یوز کرنے والے, انسٹا فون یوز کرنے والے, ان تک بدو بدی جناب ان کے موبائل کے اندر وہ چیزیں آ جائیں گی. اس میں پھر کیا ہے, اس میں پھر جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے جبران جناب سوشل میڈیا ہیڈ ہے جس کا انتہائی مشکوک کریکٹر ہے, یہاں پہ اسلان خالد صاحب ہیں, یہاں پہ اظہر مشوانی صاحب ہیں, یہاں پہ بیچارے 30,000 بچہ ہے جو انتہائی محب وطن ہے, انتہائی محب وطن ہے, لیکن بیچارہ پیڈ ہے 20-20 25-25 ہزار پہ. انہیں ڈی جی پی آر کے پی کے, ڈی جی پی آر پنجاب سے, میں تو 4-4.5 سال منسٹر رہا ہوں, میرے سے تو کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے, ان کو پیمنٹ ہوتی تھی. وہ بیچارے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ الگوریدم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے باہر کے ملکوں کا جو پوسٹ آ رہی ہے, جو ویڈیوز آ رہی ہیں, اس کو وائرل کیا جاتا تھا.